بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سینیٹر رحمان ملک صاحب ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، اور بڑی ان سے ہم آہنگی ہے کیونکہ ہی از اے وائس فار ریزن اینڈ از اے نیشنلسٹ پاکستانی جو ہمیشہ پاکستان کا دفاع کرتے ہیں. میڈیا کا فرنٹ سب سے امپورٹنٹ فرنٹ ہے. اس میں میں دیکھتا ہوں کہ فرنٹ رو، فرنٹ لائنز، ٹرنچز پر یہ ہوتے ہیں. whether it's the issue of FATF, whether it's Kashmir, whether it's Palestine, whether it's national security, whether it's counter terrorism. اور جب یہ منسٹر بھی تھے تو بڑے دبنگ منسٹر تھے. He was a fearless interior minister, mashallah, and a successful one at that. Senator Sana Jamali صاحبہ، بڑی خوشی ہوئی. She comes from the family of جعفر خان جمالی صاحب جو قائد اعظم کے ساتھ تھے. ان کی فیملی نے پاکستان بنانے میں رول ادا کیا. سو دے آر فریڈم فائٹرز. اور پھر ظفر اللہ جمالی صاحب اور ان کے والد صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست جان جمالی صاحب جو چیف منسٹر رہے بلوچستان کے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہے، اور ویسے بھی ہی از آلسو ویری امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن بائی ہمسیلف. آئی تھنک از ون آف دا پیوٹس آف باپ آلسو کہ نہیں؟ وہ باپ میننگ بلوچستان عوامی پارٹی. چوئی صاحب آپ نے بھی اسپیچ کی. اور میرے بڑے اچھے دوست ہیں حافظ طاہر خلیل صاحب. اور حافظ صاحب تو بڑے ایسے ہیں کہ ہی واز 50 سال پہلے پریس سیکرٹری ٹو بیگم نصرت بھٹو. آپ دیکھ لیں کتنی بڑی بات. اور اس دن ہماری ملاقات ہوئی تھی چائنیز ایمبیسڈر سے، تو بات ہو رہی تھی لیڈرز کی، تو انہوں نے ان کی فوٹو ہے دنگ شاؤپنگ کے ساتھ جو اتنا عظیم لیڈر تھا چین کا. 74 کی 76 کی ہے 74 کی. تو آپ دیکھ لیں کہ حافظ صاحب جو ہیں ابھی بھی جوان ہے، لیکن ان کی جو تاریخ کتنی بڑی امپورٹنٹ. اور یہ پریزیڈنٹ بھی ہے سی پیک میڈیا فار. اور باقی دوست ادھر موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ. ایک تو یہ ہے کہ میری خود بڑی وابستگی تھی گیلانی صاحب سے، شاہ صاحب سے، اور میری ان سے 3 اور 4 ملاقاتیں ہوئی. پہلی ملاقات میری ہوئی تھی 1989 میں. یہ بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہی واز اے ویری ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی. ایک تو بڑے ستون تھے استقامت کا، قوت ایمانی کا، اور کنسسٹنٹ اور کلیئرٹی تھی، لیکن ہی واز اے پارلیمنٹیرین آلسو. پہلا الیکشن وہ جیتے تھے 1962 میں. 60 سال 59 ایئرز اگو الیکٹ ہوئے تھے، جو جموں اینڈ کشمیر کی جو اسٹیٹ اسمبلی میں تھے، اور 3 دفعہ الیکٹ ہوئے تھے. اور جب میں ملا تھا ان کو تو اس کو 87 کا الیکشن ہو چکا تھا جس میں دھاندلی ہوئی تھی. اور انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا مسلم یونائٹڈ فرنٹ سے. ایک متحدہ محاذ بنا تھا پارٹیز کا، اور اس میں ریلیجس فورسز بھی تھے، اور یہ بڑے اسٹرانگ اس میں حوالے سے. پھر میری ملاقات 1990s میں ہوئی. اور جب ہم نے نیوکلیئر دھماکہ کیا تھا 1998 مئی میں، تو سب سے خوشی کا اظہار انہوں نے کیا تھا کہ ہم کشمیری فیل کرتے ہیں کہ وی آر ناٹ الون، پاکستان ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیں ایک بڑی ہمت اور تقویت پہنچی ہے اس چیز سے. ان کی 2-3 چیزیں بڑی یونیک تھیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی پوری فیملی کشمیری فریڈم سٹرگل میں موجود ہے. اٹس ناٹ جسٹ سید علی گیلانی صاحب. ان کی گرینڈ نیس آسیہ اندرابی صاحبہ، وہ لڑ رہی ہیں، 10 سال جیل میں ہیں. آسیہ اندرابی صاحبہ کی جو میاں ہیں ڈاکٹر قاسم فختو، وہ 28 سال سے جیل میں ہیں. 28 سال سے جیل میں، انہیں کی فیملی کے. اور بلکہ 1 جولائی کو میں نے ان کی کتاب لانچ کی ہے، ان کی قاسم فختو صاحب کی. اس کا نام ہے بانگ، اور وہ ہم نے آزاد کشمیر ہاؤس میں لانچ کی تھی پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کے ساتھ. اور اس کے علاوہ ان کے نیفیوز وغیرہ ہیں. نعیم گیلانی کا ذکر کیا، ڈاکٹر سید مجاہد گیلانی ہیں ان کے اگین گرینڈ نیفیو، وہ بھی اسلام پیلس میں جی افتخار گیلانی بھی ہیں. اور ان کے نیفیو جو ہے، میں بھی حال ہی میں ان سے ٹرکی میں ملاقات ہوئی تھی، افتخار گیلانی جو اندلو پریس ایجنسی میں ہے، وہ جو پریس ایجنسی ہے نا. اور ان کی جو گرینڈ ڈاٹر بھی ہیں روا، وہ بھی استنبول میں ہے. تو میں بھی 2 ہفتے پہلے استنبول گیا تھا ایک فلسطین کانفرنس کے لیے، تو وہاں میرے کشمیری دوستوں سے ملاقات ہوئی تھی. اور ان سے بھی ابھی اس وقت ڈیتھ نہیں ہوئی تھی ان کی، لیکن ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ ان کا کنسسٹنٹ کلیئر پوزیشن تھی آن 2 ایشوز. نمبر 1 کہ کشمیر کی آزادی کا مطلب ہے اہلاک پاکستان. کلیئرٹی، یہ نہیں کہ وہ دیکھیں گے کل سوچیں گے پھر ریفرینڈم ہوگا فلانا ہوگا، نہیں. اہلاک پاکستان، آزادی مقبوضہ کشمیر کا مطلب ہے اہلاک پاکستان. اور وہ کہتے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور کہتے ہیں ہم آپ سے زیادہ بڑے پاکستانی. میں کہا بالکل، بیکاز یو آر فائٹنگ ان انڈیا. دوسرا ان کا یہ تھا بڑا امپورٹنٹ ایک اصول کہ ہماری جو حق خود ارادیت کی جنگ ہے
جس کا اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں جو اس کی جواز پیش کرتی ہیں، یہ جنگ سیاسی بھی ہو سکتی ہے اور مسلح جدوجہد بھی ہو سکتی ہے، اس کو انہوں نے رد نہیں کیا کیونکہ یہ ہمیں حق ملا ہے بین الاقوامی قانون کے تحت. اور ان کا بڑا مشہور خط تھا، یہ جیل میں تھے، اس کا پرائم منسٹر تھا 1991 میں چندر شیکھر، اس کو خط لکھا تھا انہوں نے کہا کہ جی آپ تو آرم اسٹرگل کی بات کرتے ہیں، یہ تو ٹیررزم ہے. انہوں نے کہا لک ہیئر، in the struggle in India's independence there was Mahatma Gandhi who talked of non-violence, and then he said there was Netaji Subhash Chandra Bose who talked of armed struggle. تو دونوں راستے ہیں، منزل ہماری ایک ہے. تو آپ اپنی ہسٹری نہ بھولیں. یہ انہوں نے کہا کہ آپ ہندوستان کی اپنی ہسٹری نہ بھولیں. یہ ان کا سارا کلیئر تھا. اور یہ مجھے خوشی ہوئی کہ ان کی وفات سے پہلے ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا، بہت بڑا واقعہ. 15 اگست 2021 کابل جو کلیپس ہوا غنی کا اور غنی رجیم کا، اور ایک بہت بڑی تبدیلی آئی. یہ صرف یہ نہیں کہ ایک چھوٹی موٹی تبدیلی ہے. میں تاریخ کے حوالے سے بات کروں تو اگر آپ 100 سال کی تاریخ دیکھیں، پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، آٹومن امپائر، اور ٹرکی سے پاور انتقال ہوئی مغرب کی طرف. فرانس اور یو کے نے، برطانیہ نے تقسیم کیا مسلم دنیا کو. اردن بنا گیا، عراق آ گیا، وہ فلسطین بھی آ گیا، سیریا بن گیا، یہ نئی نئی ریاست بھی، سعودی عربیہ کو بھی اس کو آزادی ملی، سارا کچھ ہوا. تو آپ نے دیکھا، اور کئی نقشے ملک دیکھیں اس میں سیدھی لکیر ہے. لیبیا کا بھی بارڈر دیکھیں، اسٹریٹ لائن ہے، اس میں بارڈر نہیں. کیونکہ یہ لائن ور ڈران ان لنڈن یا پیرس، ان کو تو نہیں کہ لائن اچھا یہ تمہارا حصہ ہے، یہ میرا حصہ ہے، اس طرح سے حصہ ہو جائے. سو ایک تو وہ تھا بہت بڑا ہوا کہ مغرب حاوی ہو گیا 100 سال پہلے. 1918 میں جنگ ختم ہوئی نا، پہلی جنگ عظیم. پھر ہم نے دیکھا دوسری جنگ عظیم، اس میں نتیجے میں برطانوی جو امپائر تھا، برٹش امپائر، وہ اس کا خاتمہ ہوا. ہمیں بھی آزادی ملی، پاکستان کو بھی، ہندوستان کو بھی، اور ممالک کو بھی. اور وہ ایک انتقال اقتدار بھی ہوا ان کے آپس کے اندر، برطانیہ سے امریکہ کو. 50s میں امریکہ نے وقوع بھی کیا ایران میں 53 ڈاکٹر مسعود کو نکالنے کے لیے، شاہ کو لانے کے لیے، اور بھی سارا کچھ ہوا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے کہ امریکہ کا جو انخلا ہوا ہے، انخلا نہیں ہے، امریکہ فارغ ہوا ہے یہاں سے، مسلم دنیا سے تقریباً. اور جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے 31 اگست کو اپنی تقریر میں کہ ایک باب ختم ہو گیا ہے جس میں امریکہ طاقت کے ذریعے حکومتوں کی تبدیلی کرتا تھا اس خطے میں، وہ بات، اور یہ ہمارا ختم ہو گیا. سو دس از اے ویری، اور یہ ٹرانسفر آف پاور کیا ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ریجن کی طرف ہوا ہے جس میں پاکستان شامل ہے، چین شامل ہے، روس شامل ہے، ایران شامل ہے، ترکی شامل ہے. یہ بہت بڑا ایک ہے کہ دو بیلنس آف پاور، طاقت کا توازن مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو رہا ہے، جس کی عکاسی ہوئی ہے 15 اگست کو جو ہوا ہے. تو یہ 15 اگست کو یہ چھوٹی بات نہیں ہوئی. 6.5 کھرب ڈالر امریکہ نے ضائع کیے 9/11 کے بعد. 8 لاکھ لوگ مسلمان دنیا کے شہید ہوئے 20 سالوں میں. 80,000 بم اور ڈرونز اور میزائلز پھینکے انہوں نے افغانستان میں. 3 کروڑ لوگ بے گھر ہوئے، ہوملس. افغانستان میں روز ہر مہینے $100 ارب، $100 بلین انہوں نے پھینکے، اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے. سو اٹ از اے ویری بگ چینج. صرف یہ نہیں کہ وہ ان کا انخلا ہو رہا ہے، یہ ایک طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے. اور یہ حضرت علامہ اقبال نے 90 سال پہلے کہا تھا، دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ. گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالیہ کے چشمے ابھرنے لگے. گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کے مداری کیا. نہ یہ اعلامی شاعری ہے علامہ اقبال کی، اور وہ آج ثابت ہو گئی. سن رائزنگ فرام دا ایسٹ از ایشین سینچری کا آغاز ہو گیا. امریکہ کی صدی جو 45 میں شروع ہوئی تھی وہ 75 سال بعد ختم ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنا بڑا واقعہ ہو سکتا ہے اس خطے میں، افغانستان میں، تو مقبوضہ کشمیر میں بھی جو 9 لاکھ ہندوستان کی فوج ہے، وہ ڈنڈے کے ذریعے، جبر اور ظلم کے ذریعے نہیں کر سکتی. تاریخ کا یہ سبق ہے، چاہے وہ ویتنام ہو، یا وہ کمبوڈیا ہو، یا جنوبی افریقہ ہو، یا افغانستان ہو.
اور افغانستان نے ثابت کر لیا کہ وہ واقعی قبرستان ہے بڑے امپائرز کا، سپر پاورز کا۔ 19 سینچری میں 1842 میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں ایک انگریز بچا تھا، ڈاکٹر برائڈن۔ 4,500 کی فوج وائپ آؤٹ ہو گئی تھی، اس کو گھوڑے میں اکیلے بھیجا تھا، اس کو جاؤ جلال آباد کو بتا دو کیا ہوا ہے۔ 20 سینچری میں سوویت یونین کا ہوا، وہ جنگ بھی ہارا اور سوویت یونین بھی ختم ہو گیا، اور اب یہ امریکہ کا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن شریف ہے، وہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ انہوں نے پلاننگ کی، ان کا خیال تھا نیو ورلڈ آرڈر ہوگا، ہم بالادست ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پلاننگ کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ اور آخری واقعہ میں بتا دوں، 20 مارچ 2003 کو امریکہ نے حملہ کیا عراق پر۔ بڑے رونت تھی، تکبر تھا کہ اب افغانستان کے بعد عراق۔ 20 مارچ 2003، اس سے پہلے بش اور بلیئر کی گفتگو ہوتی ہے 30 جنوری 2003، اور یہ کتاب ہے ملک صاحب کے پاس ہوگی، لالس ورلڈ۔ فلپ سینڈز ایک وکیل ہے برطانیہ کا، اس نے لکھی ہے۔ کیونکہ برٹش سسٹم میں ہمارا بھی وہی ہے کہ منٹس لیتے ہیں، ہر گفتگو کا آفیشیل ہوتا ہے منٹس، وہ منٹس لکھے ہوئے ہیں۔ منٹس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ 30 جنوری 2003 کو بش کہہ رہا ہے بلیئر کو کہ دیکھیں جی، یہ تو سے پنجابی کہہ رہے ہیں ادھر حلوائے گیا، ابھی فارغ کر دیں گے عراق کو۔ عراق کے بعد ہمیں اب جانا پڑے گا اور ممالک میں بھی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن میں۔ 4 ملکوں کے نام لیے اس نے، ایران، شمالی کوریا، سعودی عربیہ اینڈ پاکستان، جو حلیف تھا امریکہ کا اس وقت۔ سعودی عربیہ اور پاکستان تو حلیف تھے، ان کی بھی لسٹ میں نام تھا۔ تو اس لیے میں نے کہا خیر الماکرین، اللہ از دا بیسٹ آف دا پلانرز۔ یہ پلاننگ انہوں نے ایک بڑی بش صاحب نے کی، وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، سب تیا پانچا ہو گیا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جنگ آزادی کشمیر زندہ باد، سید گیلانی صاحب زندہ باد، اور کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ